السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ نواز شریف کی واپسی ہے اور عمران خان صاحب کی تقریر، اس تقریر میں اگر عمران خان صاحب عدالت کے فیصلے کا ذکر کرتے تو رو پڑتے۔ فیصلہ مریم نواز صاحبہ کی بریت کا، عمران خان صاحب کے پاس موقع تھا، جلسہ تھا، عوام تھی، کراؤڈ تھا، اور کراؤڈ بھی آزاد کشمیر کا، مظفر آباد کا، جہاں عمران خان صاحب کی حکومت بھی ہے، وہاں اگر عمران خان صاحب عدالتی فیصلے کا ذکر کرتے تو عمران خان صاحب کو پذیرائی مل سکتی تھی، جہاں عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر ذکر کرتے تو رو پڑتے، یا پھر ایک ڈر بھی تھا، ایک خوف بھی تھا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا ذکر نہیں کیا۔ اور دوسرا معاملہ ہے سائفر لیک کا، یعنی عمران خان صاحب کی وہ گفتگو جو انہوں نے سائفر کے معاملے پر اپنے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان صاحب کے ساتھ کی تھی۔ اب اس پر تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے کمال قسم کی جسٹیفیکیشن لی ہوئی ہے، کمال قسم کی، یعنی چور پکڑا گیا ہے اور پکڑے جانے کے بعد کہتا ہے کہ جی دیکھو میری چوری پکڑی گئی، دنیا کو پتہ چل گیا، اچھی بات ہے، شکر الحمدللہ۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں اس پر کرتا ہوں۔ اور دوسرا نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ اب، پہلے تو مسلم لیگ نون کے لوگ اپنے لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے، جاوید لطیف کبھی کوئی پریس کانفرنس کر کے کہا کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب اگلے ہفتے آئیں گے، اگلے مہینے آئیں گے، اسی سال آئیں گے، لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں آنا تھا۔ میں نے کئی بار گزارش کی کہ نواز شریف صاحب ایک خاص حالات پیدا ہونے سے پہلے پاکستان نہیں آئیں گے، لیکن اب وہ حالات پیدا ہو چکے ہوئے نواز شریف صاحب کی واپسی کے، لہٰذا تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ ایک تو فیصلہ ہے نا، مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم ہو گئی، وہ تو آج آیا، لیکن تیاریاں اس فیصلے سے بھی پہلے شروع ہو چکی ہوئی تھی، کچھ دن پہلے شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اس پر بعد میں پہلے ذرا ایک، آپ کل سے ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی، آڈیو لیک ہوئی نا، جس میں وہ اعظم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کا ذکر نہیں کرنا، ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ پھر وہ اعظم خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میٹنگ بلا لیں گے، اس خط کو جو ہے وہ سیکریٹری خارجہ یا وزیر خارجہ پڑھیں گے، پھر ہم اس کو اپنی مرضی سے اس کو کاپی کر لیں گے، کاپی کر کے پھر اس کو ہم ایک سازش بنائیں گے، اس کو ہم دھمکی بنائیں گے، اور پھر منٹس تو اپنے ہاتھ میں، تو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یعنی وہ جو پورا کا پورا امریکی سازش کا بیانیہ، جس کی ایک پراپر ریت کا پہاڑ عمران خان صاحب نے بنایا ہوا تھا، روئی کا پہاڑ بنایا ہوا تھا، اور وہ ایک آڈیو لیک کے جھونکے میں اڑ گیا۔ لیکن عمران خان صاحب اور ان کے لوگ جو ہیں وہ کمال قسم کے ایک ڈھٹائی کے ساتھ اس معاملے کی بھی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ شکر ہے عمران خان صاحب اب خود کہہ رہے ہیں، کل سے تو ٹرینڈ چل رہے تھے، بلکہ فواد چودھری صاحب نے کمال کل جب جیسے ہی یہ آڈیو لیک سامنے آئی تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نئی آڈیو لیک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سائفر تھا وہ عمران خان صاحب سے چھپایا گیا تھا۔ اول تو یہ ہے کہ وہ جو سائفر تھا وہ وزارت خارجہ میں آیا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، تو شاہ محمود قریشی عمران خان سے چھپا رہے تھے، یعنی شاہ محمود قریشی پر عمران خان کے خلاف سازشیں کرنے کا جو الزام ہے اس کی فواد چودھری صاحب تصدیق کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری بات کہ شاہ محمود قریشی نے، عمران خان صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے، سب نے کئی مواقعوں پر مختلف جو ہے وہ بتائی ہیں ڈیٹس، یعنی 7 مارچ کو وہ ملاقات ہوتی ہے سفیر کے ساتھ ڈونلڈ لو کی، اور پھر انہوں نے کبھی کوئی 17 مارچ کی تاریخ دی ہے، کبھی 8 مارچ کی، کبھی 10 مارچ کی، مختلف انٹرویوز، میڈیا مکمل اس کا وہ جو تہیہ پنجہ کر چکا ہوا ہے، پوسٹ مارٹم کر چکا ہوا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ عمران خان سے سائفر چھپایا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو بالکل آغاز میں ہی انفارمیشن دی گئی تھی کہ سائفر آیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو چھپا کر رکھیں، ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، گویا پاکستان کے مستقبل کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کھیلنا ہے۔ لیکن اگر میں فواد چودھری صاحب کی یہ بات مان لوں کہ سائفر عمران خان صاحب سے چھپایا گیا تھا، تو سائفر تو شاہ محمود قریشی کے پاس آیا تھا نا، قریشی صاحب کی وزارت خارجہ میں آیا تھا، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے چھپایا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف سازش کہیں باہر سے نہیں ہوئی، امریکہ سے نہیں ہوئی، یا اپوزیشن نے نہیں کی سازش، اس وقت کی اپوزیشن نے، بلکہ سازش تو قریشی صاحب نے کی۔ چلیں پرانی بات، نئی بات، خان صاحب کہتے ہیں، بلکہ کل سے ٹویٹر ٹرینڈ چل رہا تھا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، ثابت ہوا آڈیو لیک سے، سائفر ایک حقیقت ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جلسے میں کہا،
کل بھی انہوں نے جو اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں ایک تقریب کی تھی اس سے خطاب کیا تھا، آج مظفر آباد میں خطاب کیا، تو اس جلسے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ والا جو تازہ معاملہ ہے اس پر نہیں بولے، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی جیسے ہی فیصلہ ہوا کہ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے اور تقریر میں ایسی جیسی پھیر دی نا اسحاق ڈار کی واپسی کی، انہوں نے کہا یہ چور ہے، یہ کیا ہے، وہ منی لانڈرر ہے۔ آج بھی کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا بیان حلفی دیا ہوا ہے، اسحاق ڈار نے تو ثبوت پیش کیے ہوئے ہیں، اب وہ واپس آ رہا ہے، وہ تو سب سے بڑا کون مین ہے، دنیا کا سب سے بڑا فراڈی ہے اسحاق ڈار، یہ عمران خان صاحب کہتے رہے۔ مریم نواز صاحبہ والے فیصلے پہ بات نہیں کی، بڑی دلچسپ صورتحال، مطلب بڑی دلچسپ ہے کہ اگر بات کرتے تو رو پڑتے، پگلے رلائے گا کیا والی صورتحال تھی نا، تو بات کرتے تو رو پڑتے، تو نہیں بات کی، لیکن ایک خوف بھی تھا۔ لیکن سائفر پر عمران خان صاحب نے کل بھی کہا، آج بھی کہا کہ شکر ہے کہ میں آج تو کہا کہ میں شہباز شریف کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کا خاص شکریہ عمران خان صاحب نے ادا کیا تھا مولانا آصف زرداری کا، نواز شریف کا، مولانا فضل الرحمان کا، شہباز شریف کا، جب تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تھا، کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اور ان کا شکریہ کہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئے، یہ میرے جال میں پھنس گئے ہیں، اب میں ایک گیند سے تینوں کی وکٹیں اڑاؤں گا۔ آپ کو یاد ہے وہاڑی کا جلسہ، اس کے بعد کراچی میں جلسہ، لاہور میں جلسہ، ہر جلسے میں عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ یہ تو اب میرے جال میں آ گئے، اب آخری گیند میں کھیلوں گا، ان کی وکٹ میں اڑاؤں گا۔ اپنی وکٹ اڑ گئی، پھر سازش نکال لی، پھر یہ سائفر کا سہارا لیا، سائفر کے سہارے سے 2-4 مہینے سیاست کرنا شروع کی، چلی سیاست چلتی ہے بھائی۔ عمران خان صاحب کو پروپیگنڈا کرنا آتا ہے، جھوٹ بولنا آتا ہے، جھوٹ کو اتنا بولتا ہے کہ عمران خان صاحب کو خود یقین ہو جاتا ہے کہ جی جو ہے وہ یہ سچ ہے، خود یقین ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر مسلسل غلط بیانی کرے نا، جھوٹ بولے، تو پھر اس کو خود بھی یقین ہو چلتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ خان صاحب کا مسئلہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اپنے جھوٹ کے اوپر خود یقین کر لیتے ہیں کہ جی میں سچ بول رہا ہوں۔ تو وہ پھر انہوں نے ایک سائفر کا اپنا وہ جو امریکی سازش کا ایک ڈھول بجایا تھا، تو امریکی سازش کے اوپر میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ یہ زیادہ دیر 2-4-5 مہینے عمران خان صاحب اس کی بنیاد پر اپنی سیاست کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کو ریاست نے بھی برداشت نہیں کرنا، امریکی سازش والے جھوٹ کو۔ تو یہ وہ جو آڈیو لیکس آئی ہے نا، یہ کوئی ادھر ادھر سے نہیں آ رہی نا، اس کے پیچھے پراپر ایک ہوتا ہے نا ڈیفیوز کرنا، پراپر ڈیفیوز کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو۔ بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ادھر سے ہو کے آئے ہیں، اور ہماری پوری کی پوری ریاست کی کوشش ہے کہ ہمارے تعلقات بشمول امریکہ، بشمول چائنا، سعودی عرب، سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں، اور عمران خان صاحب نے تو پراپر یوں ہوتا ہے نا پیٹرن چھڑک کر تیلی پر تیلی جلائے جا رہے تھے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، خاص شکر ادا کرتا ہوں شہباز شریف کا کہ انہوں نے یہ آڈیو لیک کر دی، دنیا کو پتہ چل گیا، کم از کم دنیا کو پتہ چل گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے۔ اب مجھے نا پہلے ویلاگ میں نے کہا تھا ذرا دیسی سے لوگ ہیں ہم، دیسی سی کہاوتیں، دیسی سے واقعات، حکایتیں یاد آتی ہیں، بچپن سے سن رکھا ہے۔ ایک چور پکڑا گیا کسی چھوٹے سے قصبے میں، لوگوں نے پکڑ کر چور کو کھوتے پر بٹھایا، منہ پر کالک مل دی، جوتوں کے ہار پہنا دیے، ڈھول بجایا اور پورے شہر میں سرکس کرایا پھرایا، گلی گلی چور پکڑا گیا، نعرے لگائے۔ ظاہر نعرے کیا ہوتے ہیں، چور کے نعرے لگتے ہیں، شور ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں۔ تو جب چور وہاں سزا پوری کر کے سواری سے اتر کر اپنے گھر کی طرف گیا، گھر والوں نے ظاہر کہا کہ یار یہ کیا تم نے ہر جگہ جا کر تم اس طرح ذلیل کرواتے ہو، رسوا کرواتے ہو، بے عزت کرواتے ہو۔ تو چور صاحب کہتے ہیں کہ جی اس میں بے عزتی والی کون سی بات ہے، مجھے سواری کروائی گئی، میرے لیے ڈھول بجایا گیا، میرے لیے نعرے بازی ہوئی، اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہوتی ہے؟ تو خان صاحب اینڈ کمپنی کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر کی آڈیو لیک ہو گئی، وزیر اعظم کی اور ان کے پرنسپل سیکریٹری کی، تو کم از کم سائفر کی حقیقت تو لوگوں کو پتہ چلی کہ سائفر ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ سائفر نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا، یہاں تک کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا تھا عمران خان کے جانے کے بعد، اس میں بھی سائفر سامنے رکھا گیا تھا، اور اس کی بنیاد پر جو ادارے تھے انہوں نے کہا، ISI نے کہا کہ جی سائفر تو ہے، وہ مداخلت یا امریکہ کی اس طرح تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن
یہ نہیں ہے کہ کوئی سازش ہے، یہ نہیں کوئی سازش ہے، اور کہیں سے بھی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بیرونی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سائفر کی حقیقت تو اس وقت بھی تسلیم کی گئی تھی، پھر یہ کہا گیا تھا کہ ڈیمارچ کریں تو ڈیمارچ کیا گیا تھا۔ بذات خود عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اگر سازش ثابت ہوتی تو عمران خان صاحب کی حکومت کا پہلا فیصلہ یہ ہوتا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، سفیر کو واپس بھیج دیں، سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف۔ انہوں نے بھی ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ کیا، جو ایک عام پروسیجر ہوتا ہے کہ جی سفیر کو بلائیں اور سفیر کو کہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سائفر ایک حقیقت، ایک یعنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ میں جو بات کروں گا لوگ میری بات پہ یقین کر لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اب دوبارہ ان ویڈیوز کا ذکر آنا شروع ہو چکا ہوا ہے، وہی ویڈیوز جو ماہ رمضان میں کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی کچھ ویڈیوز ہیں وہ آنے والی ہیں، اور کوئی مطلب نازیبہ ویڈیوز ہیں، گندی ویڈیوز ہیں، غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں، پرائیویٹ ویڈیوز ہیں۔ تو اس وقت بھی جب انہوں نے خود کہنا شروع کر دیا تھا، اس وقت تک جب تک یہ ٹویٹر پر چل رہا تھا، ادھر ادھر خبریں آ رہی تھیں، تب تک میں نے اس پر بات تک نہیں کی تھی۔ لیکن جب عمران خان صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے، سب سے پہلے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ عمران خان کی کردار کشی کے لیے ویڈیوز سامنے لائی جائیں گی، جعلی ویڈیوز، پھر کہا گیا کہ جی ویڈیوز تو ہوں گی لیکن ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیوز ہوں گی۔ اچھا، اب ایک تو یہ سہارا لیا گیا۔ اب اگر کوئی ایسی ویڈیو آ بھی گئی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کہیں گے تو کیا ہوا، میرے اوپر تو فلاں الزام لگتا تھا، اس ویڈیو میں تو یہ نہیں جو میرے اوپر الزام لگتا تھا، کیونکہ حامد میر یا کچھ اور لوگ ان ویڈیوز کے متعلق جو اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ویڈیوز میں کیا ہوگا وہ کچھ اور ہے، تو وہ میں نہیں، خیر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو لیکن جب ایسی کوئی چیز آئے گی تو اس طرح کا، جیسے سائفر ایک حقیقت ہے کا ٹرینڈ چل رہا تھا، اس طرح کا کچھ ٹرینڈ چلا لیں گے وہ کہ جی دیکھیں جی خان صاحب کے اوپر الزام تو فلاں لگتا تھا نا، تو یہ ویڈیوز میں تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر والی بات کی، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اتنے حملے کیے، آج بھی بے شرم، اگر غیرت ہے تو استعفیٰ دے دو، آڈیو سے ثابت ہو گیا کہ تم مسلم لیگ نون سے ملے ہوئے ہو۔ ہاں، چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، یہ چیف الیکٹرل فراڈ ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو کہا، 2 نمبر آدمی ثابت ہو گیا ہے آڈیوز کے اندر کہ یہ مسلم لیگ نون سے مل کر میچ فکس کرتا ہے۔ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ میچ فکس کرے گا، آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے بھی یہ کرے گا۔ یعنی عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں وہ جو 2/3 میجورٹی کلین سویپ وہ ان کو نہیں ملنے جا رہا، نہیں ملے گا۔ نواز شریف صاحب اگر واپس آ گئے پاکستان میں، انہوں نے قدم رکھ لیا، تو عمران خان کو تو نواز شریف کا اسپیس دیا گیا تھا نا، پنجاب والا۔ پیپلز پارٹی تو پنجاب میں تھی نہیں، پیپلز پارٹی سندھ میں ابھی اگلے انتخابات میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن 2018 میں 2013 سے بہتر پوزیشن میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد جتنے ضمنی انتخابات ہوئے سوائے ایک آدھ کے سارے پیپلز پارٹی جیت گئی۔ وہ بھی ایک آدھا میرا خیال ہے وہ جو اپنا کراچی کی ایک آدھی نشست تھی۔ تو پیپلز پارٹی تو اپنے قد سے زیادہ سیٹیں لے گئی، یعنی جو پرانا قد تھا تو ان کا تو قد سندھ میں بڑھ گیا۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا صفایا کر کے عمران خان صاحب کو سیٹیں دینے کی کوشش کی گئی تھی، وہ نہیں ہوا، ساری لیڈرشپ اندر تھی، اس کے باوجود سادہ اکثریت نہیں لے سکے، اس کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں لی۔ لیکن اب جو نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے تو اپنی اسپیس واپس لے لیں گے، جب اپنی اسپیس واپس لے لیں گے تو عمران خان صاحب تو پہلے سے ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہاوت ہے کہ ساڑھے جو کل ایک نے نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کل میں الیکشن ہار جاؤں گا، تو کہہ رہے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر بے شرم آدمی، اگر اس میں غیرت ہے تو یہ استعفیٰ دے دے، میری بات مان لے، مگر ہم نے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہے، تو تڑاں پہ۔ عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ ان کو چیف الیکشن کمشنر توہین الیکشن کمیشن میں نااہل کریں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کرپشن کے مقدمات کی بجائے کچھ اس طرح کے مقدمے میں نااہل ہو جائیں، معاملے میں نااہل ہو جائیں، تاکہ وہ اس کی نوبت ہی نہ آئے، تاکہ اس کے بعد وہ کہیں کہ جی مجھے پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا۔ حالانکہ توشہ خانہ کا معاملہ، ملک ریاض سے زمینیں لینا، ملک ریاض کو 50 ارب روپے 190 ملین پاؤنڈز پاکستانی قوم کے دے دینا زمینوں کے عوض، رشوت میں زمینیں لی ہیں عمران خان صاحب نے، اور ہیرے جواہرات لیے ہیں، ہیروں کی انگوٹھیاں لی ہیں، ہیروں کے ہار لیے ہیں، اور رپورٹ کرنے والے انٹیلیجنس چیف کو ہٹایا عمران خان صاحب نے۔ اور یہ سائفر کا معاملہ تو بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس معاملے پر تحقیقات جے آئی ٹی بنانے کا حکومت جو ہے وہ غور کر رہی ہے کہ جے آئی ٹی بنے اس معاملے پر، کیونکہ اس معاملے نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو خیر،
تو عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر پر انہوں نے چڑھائی کی، لیکن ذکر نہیں کیا مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کا۔ حالانکہ آج عمران خان صاحب کے بنی گالہ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے پوری کی پوری پی ٹی آئی میں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ سے پہلے اسحاق ڈار صاحب آئے، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بعد مریم نواز صاحبہ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، وہ بری ہو جاتی ہیں۔ تو مطلب ایک کلیئر دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہا ہے، اب دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ ویلکم نواز شریف۔ اب نواز شریف صاحب کی آمد کا اعلان، صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے، باقی سارا کچھ تیار پڑا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب آئیں گے، ان کا استقبال ہوگا، استقبال کی تیاریاں شیاریاں وہ بھی شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اس پر میں آتا ہوں۔ کیوں نہیں عمران خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے حق میں آنے والے فیصلے کا ذکر کیا؟ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ذکر کرتے تو آپے سے باہر ہو جاتے، آپے سے باہر ہو جاتے، ہوش و حواس کھو بیٹھتے، رو بھی سکتے تھے۔ بھائی اتنے پاپڑ بیلے، اتنے پاپڑ بیلے، اتنے پاپڑ بیلے، آپ کی سوچ ہے۔ خود کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سے مجھے ایجنسیاں بتا رہی تھیں، پال رہی تھیں، پوس رہی تھیں، بڑا کر رہی تھیں، وہ مجھے یہ بتا رہی تھیں، مجھے ثبوت دیتی تھیں یا مجھے مواد دیتی تھیں۔ ثبوت تو نہیں تھا، وہ ثبوت ہوتا تو مریم نواز صاحبہ بری تو نہ ہو جاتی۔ مجھے مواد دیتی تھی ایجنسیاں کہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان کرپٹ ہیں۔ محترمہ شہید زندہ تھی نا تب، مجھے 30 سال سے ثبوت دے رہے ہیں۔ 2008 کے بعد تو خاص طور پر مجھے بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے اربوں ڈالر باہر بھیجے ہیں۔ 2008 کے بعد ایجنسیوں نے، آئی ایس آئی نے نام لیا، عمران خان صاحب نے مجھے بریفنگ دیتے رہے ہیں۔ وہ عمران ریاض خان کی تقریر آپ سن لیں جس میں انہوں نے کہا تھا ہم ٹکر کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ہمیں تو یہ ثبوت دیتے رہے۔ تو عمران خان صاحب اگر ذکر کرتے تو پھر ان کا ذکر بھی ہو جاتا، ان کے اوپر بھی بات ہوتی، پھر رو بھی پڑتے، کیونکہ رونے میں تو بھائی صاحب بہت ماہر ہیں، جتنے بہادر ہیں ماشاءاللہ، اور جتنا مطلب آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ آج کی تقریر جو ان کی مظفر آباد کی اٹھا کر دیکھ لیں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ سوئے نہیں بھائی صاحب، سوئے نہیں ہیں، پریشانی ہے۔ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی نا، وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے مریم نواز کی اہلیت بحال ہو جانا۔ اب مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے اب فوراً اگر قومی اسمبلی میں بھیجنا چاہیں تو جا سکتی ہیں، اگر فوراً نہ بھی جائیں تو 2023 کے انتخابات میں مریم نواز صاحبہ تو قومی اسمبلی میں ہوں گی۔ تو مریم نواز صاحبہ کا قومی اسمبلی میں آنے کا مطلب ہے کہ بھئی نواز شریف کا جو سیاسی تسلسل ہے وہ برقرار رہے گا، نواز شریف صاحب خود بھی واپس آ جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ رو پڑتے۔ رو پڑنے کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، وہ بڑی وجہ ہے۔ عمران خان صاحب نے آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے معاملے میں جواب دائر کرنا تھا۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تب تک تو کوئی ایسی چیز کہیں سے نہیں آئی کہ جواب دائر ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہونا تھا آج دائر، اور 3 تاریخ کو اس کی اپنا سماعت ہے، تو جواب آئے گا، پھر سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کا جواب میں کتنا وزن ہے۔ تو توہین عدالت سے بچنے کے لیے آج اسلام آباد سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ پر بات ہی نہیں کی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ تاریخ دن تھا پاکستان کا، اور اداروں سے قوم پوچھے گی، اداروں کو بتانا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ فواد چودھری صاحب نے اس طرح کی بات کی، انہوں نے تنقید کی ہے، لیکن عمران خان صاحب اس پر نہیں بولے، خاموش ہیں، چپ ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر انہوں نے فیصلے پر فیر تنقید عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی۔ یہ تنقید ہے نا کہ اوے تم بغیرت، تم بے شرم، جو کہہ رہے ہیں ان کو سکندر سلطان راجہ صاحب کے متعلق جو باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ اب دوسری بات ہے نواز شریف صاحب کی۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے خبر یہ ہے کہ ایک تو لندن میں نواز شریف صاحب نے اپنے وکیلوں سے جو مشاورت پہلے سے جاری تھی تیز کر دی ہے، ان کی درخواست آئے گی اپنی راہداری ضمانت کے لیے، جو میں نے پہلے ولاگ میں بتایا تھا۔ لیکن یہاں پر پولیٹیکلی میسج دے دیا گیا ہے پوری تنظیموں کو، مسلم لیگ نون کی، پنجاب کی تنظیموں کو، کہ تیاری پکڑیں، ایکٹیو ہو جائیں۔ میاں صاحب کی اناؤنسمنٹ کسی دن بھی آ سکتی ہے، اور میاں صاحب پاکستان آئیں گے، لاہور یا اسلام آباد اپنا اتریں گے تو وہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا ان کے استقبال کے لیے، تو اس کی تیاری ابھی سے کر دیں۔ اور ممکن ہے کہ مریم نواز صاحبہ آئندہ 1 روز میں لندن چلی جائیں، اور مریم نواز صاحبہ نواز شریف کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر پاکستان واپس آئیں۔ اب یہ دنوں کی بات ہے، اب یہ مہینوں کی بات نہیں ہے، کچھ دنوں میں، اکتوبر میکسیمم نومبر، اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوں گے، نواز شریف صاحب کی بھی واپسی ہوگی، اور تیاریاں استقبال کی زیادہ زوروں سے شروع کر دی گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔